دن کس کا معنی ہے؟ دن یوم قیامہ. یوم کا معنی دن ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی جمع آتی ہے ایام. ایام. مالک یوم الدین. قیامت کے ناموں میں سے کوئی 3 نام بتائیں. برادر سے میرا سوال ہے کہ قیامت کے ناموں میں سے 3 نام اور اس کا معنی بھی، مفہوم بھی. سب سے پہلے اپنا نام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام تیمور ممتاز ہے. جی تیمور بھائی، اہلا وسہلا مرحبا. جی شیخ صاحب قیامت کے ناموں میں 3 نام. پہلا نام یوم عظیم، اس کو یوم عظیم سورہ متمین میں کہا گیا ہے. سورہ متمین کہ اس دن کا مطلب ہے یوم عظیم، جو بڑا دن جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام لوگوں کو، تمام مخلوق کو جمع کریں گے، اور اس کے علاوہ جانوروں کے درمیان بھی فیصلہ فرمائیں گے. اس طرح سے اس کے علاوہ اس کا ایک نام جو کہ سورہ مفصلات میں ہے، یوم الفصل، یعنی فیصلے کا دن. جی اس کے علاوہ سورہ روم کے اندر اس کا نام یوم البعث ہے، یعنی اٹھنے کا دن، کیونکہ اس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. مرنے کے بعد جب انسان قبر میں جاتا ہے تو یوم البعث اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ واپسی قبروں سے اٹھنے کا دن. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا نام یوم البعث سورہ روم کے اندر 56ویں آیت. جی احسن، جزاکم اللہ خیر. جی اور کوئی بھائی یا بہن قیامت کے جو دوسرے نام اسماء ہیں قرآن مجید میں، ان میں سے کچھ کا ذکر کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام زاہد اشرف ہے. زاہد بھائی اہلا وسہلا مرحبا. یہ قیامت کے دوسرے ناموں میں الخروج سورہ کاف میں 42 آیت میں اس کا مطلب ہے کہ مردے قبروں سے نکلیں گے. اور اس کے بعد اس کا مطلب کیا ہے؟ الخلود، الخروج، خروج. ٹھیک ہے. اس کے بعد یوم الوعید، اس میں یہ سورۃ کاف میں اس کا ذکر ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کافروں کے لیے اس دن ڈانٹ ڈپٹ مسلمانوں کے لیے سختی کا دن ہوگا. جی جی. اور اس کے علاوہ یوم الحساب، اس کا مطلب ہے کہ یہ جن و انسان کا اس دن حساب لیا جائے گا. جی جی. اور اس کے علاوہ یوم الجمع، اس کا مطلب ہے کہ تمام لوگ، انسان، چند پرند سب جو ہے وہ میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے. جی جی. احسنتم، جزاکم اللہ خیر. اچھا، عبادت کی ڈیفینیشن، عبادت کی تعریف کیا ہے؟ جی جن لوگوں نے پہلے جواب دے دیا ہے، اس کے علاوہ جن لوگوں نے پہلے کچھ سوالوں کا جواب دیا، ان کے علاوہ عبادت جو کہتے ہیں کسی کے سامنے. پہلے اپنا نام. جی رابعہ. اہلا وسہلا مرحبا. جی. کسی کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنا. اچھا، کسی کے سامنے عاجزی اور انکساری اور تذلل کے ساتھ اس کی اطاعت کرنا. ٹھیک ہے. کسی کے سامنے عاجزی، انکساری، تذلل اور انتہائی محبت کے ساتھ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، اس کا نام عبادت ہے.
اور استعانت کسے کہتے ہیں؟ استعانت کی اقسام کیا ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی میرا نام نازیہ زاہد. استعانت کا مطلب استعانت کا مطلب آپ نے بتایا تھا کہ مدد طلب کرنا، اور اس کی آپ نے جو ٹائپس بتائی تھی کہ مطلب 2 ٹائپس آف بتائی تھی آپ نے 2 طرح سے، کہ ایک ما تحت الاسباب اور ایک ما فوق الاسباب. تو جو پہلی والی تھی ما تحت الاسباب، وہ مدد یعنی کہ جو کسی کے بس میں ہو وہ، اور جو دوسرا والا تھا ما فوق الاسباب کہ وہ مدد جو کسی کے بس میں نہ ہو، یعنی جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، وہ مدد جو ہے اس کو ما فوق الاسباب کہتے ہیں. اور وہ ما فوق الاسباب. شاباش، احسنتم. یعنی کہ 2 میں نے اس کی قسمیں بتائی تھیں، ایک تحت الاسباب اور ایک فوق الاسباب. ٹھیک ہے. ما فوق الاسباب میں کیا چیز آتی ہے؟ مثلا مثال کے طور پہ ما فوق الاسباب میں کیا چیز آتی ہے؟ میرا نام تحسین ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جی السلام نام؟ تحسین میرا نام ہے. تحسین، اہلا وسہلا مرحبا. جی فوق الاسباب میں جو چیزیں آتی ہیں وہ عزت، دولت، اولاد، زندگی، موت اور شفقت. یہ وہ چیزیں جو انسانوں کے بس میں نہیں ہیں. صحیح. یعنی اولاد، رزق، اور یعنی نفع اور نقصان، اور اس طرح کی اور چیزیں جو ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہیں، جن پہ انسان دسترس نہیں رکھتا، وہ فوق الاسباب میں آتی ہیں. تحت الاسباب جو ہیں یہ بھی اللہ رب العالمین نے ہی انسانوں کے بس میں کیے ہیں، حالانکہ یہ بھی انسان تو یہ بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو طاقت دی ہے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے، اور انہیں ایک دوسرے کا محتاج کیا ہے، اور پھر ایک دوسرے کا محتاج کر کے اللہ تعالیٰ نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا، جو ما تحت الاسباب ہے، تعاون کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ نیکی اور تقوی پر تم ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی پر تم تعاون نہ کرو. وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع میں اور آیت نمبر 2 میں اس کا ذکر کیا ہے. توحید کی اقسام. توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ السلام علیکم. تحسین میں آپ کو بتاؤں اس کے بارے میں. جی تحسین بھائی، اہلا وسہلا. 3 قسمیں ہیں. اچھا، توحید کی 3 قسمیں ہیں. جی نمبر 1 ربوبیت. توحید ربوبیت. توحید ربوبیت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پالنے والا اور نظام چلانے والے ہیں. ربوبیت کی مطلب، ربوبیت کا کیا مطلب ہے؟ پالنے والا اور نظام چلانے والا. جی ربوبیت کا مطلب ہے رب، بنانے والا اور تخلیق کرنے والا، وضع کرنے والا نظام کو، اور پھر اس کے بعد نظام کو اکیلا ہی چلانے والا پروردگار. ٹھیک ہے، یہ ہے ربوبیت. توحید ربوبیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو ان سب چیزوں میں اکیلا ماننا. توحید کا مطلب ہوتا ہے اکیلا. توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو تمام چیزوں کا رب ماننے میں وحدہ لا شریک ماننا، یہ ہے توحید ربوبیت. توحید کی دوسری قسم
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عذرا نام ہے میرا. جی جی. دوسرا نام توحید الوہیت. الوہیت. ہاں جی، توحید الوہیت. اور اس کی ڈیفینیشن مشرکین عبادت میں الوہیت کے نہیں مانتے تھے، اس لیے انہوں نے بت بنا لیے تھے، یعنی کہ شریک کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شراکت دینا. جی، شریک بنانا. الوہیت کا مطلب ہے کہ الہ ماننا، عبادت کے لائق ماننا. ٹھیک ہے. تو توحید الوہیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو عبادت میں عاجزی اور تذلل کے اظہار میں، اطاعت و فرما برداری میں اکیلا ماننا. ٹھیک ہے، کہ اللہ ہی تمام قسم کی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی کے سامنے تذلل، عاجزی اور انکساری رواں ہے، اور اللہ ہی کی اطاعت و فرما برداری جائز ہے. اور جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تو اللہ کے رسول کی اطاعت بھی گویا اللہ ہی کی اطاعت ہے. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ رسول کی اطاعت کریں. تو ہم رسول کی اس لیے اطاعت کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے آرڈر اور حکم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں کہا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ ہی کے حکم کو مانتے ہوئے رسول کی بات کو مانتا ہے. کیونکہ رسول تو اپنی طرف سے کوئی چیز لے کر نہیں آیا نا، رسول تو اللہ کی طرف سے شریعت اور قانون اور نظام لے کے آیا ہے. تو رسول کی بات کو ماننا گویا اللہ ہی کی بات کو ماننا، کیونکہ وہ اللہ ہی کی بات کر رہا ہوتا ہے. تو الوہیت کا مطلب یہ ہے عبادت میں، اطاعت میں، عاجزی اور انکساری میں ان چیزوں کو صرف اللہ ہی کے لیے خاص کرنا اور اللہ ہی کے لیے بجا لانا. یہ ہے توحید الوہیت. اور تیسری قسم. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب، میرا نام تیمور ہے. جی جی. تیسری قسم جو آپ نے بتائی تھی وہ ہے تیسری قسم جو آپ نے بتائی تھی وہ ہے اسماء و صفات. جی، توحید اسماء و صفات. توحید اسماء و صفات، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے جو نام ہیں جو قرآن مجید میں بتائے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اس کی صفات ہیں وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں. جس طرح اس کے نام ہیں اور اس کی صفات کے لحاظ سے جو اس کے نام ہیں ان میں وہ یکتا ہے، اس میں کسی دوسرے کا کوئی تعلق نہیں، اور کوئی دوسرا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں اور صفات میں اس کی طرح نہیں ہو سکتا. اور جو کمالات اس کو، اس کی صفات اور اس کے نام ہیں، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مخصوص ہیں، وہ صفات اور وہ کمالات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں وہ کسی دوسرے کے لیے ممکن نہیں. ایگزیکٹ. یعنی جو اسماء اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر کیے ہیں، جو صفات اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ذکر کی ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو اس میں اس کو وحدہ لا شریک ماننا، یعنی ان صفات میں، ان صفات کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، یا ان جیسی صفات کسی اور میں نہ ماننا. یہ ہے توحید اسماء و صفات. مثلا اللہ سمیع ہے، سمیع سننے والا، اللہ بصیر ہے دیکھنے والا. تو اللہ کی جو سماعت ہے یا اللہ کی جو بصارت ہے، اس جیسی بصارت اور سماعت کسی اور کی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کسی آدمی کے متعلق یا کسی شخصیت کے متعلق یہ خیال رکھتا ہے کہ یہ بھی اسی طرح سنتا ہے جس طرح اللہ سنتا ہے، یہ بھی اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح اللہ دیکھتا ہے، یہ بھی اسی طرح ویسے قدرت رکھتا ہے جس طرح اللہ رب العالمین قدرت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اتنا ہی طاقتور ہے جتنا اللہ طاقتور ہے، ٹھیک ہے، تو یہ شرک ہے، شرک اسماء و صفات. اور ان تینوں توحید کی تینوں قسموں میں
جو آدمی اللہ رب العالمین کا کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ شرک اکبر کا مرتکب ہوتا ہے، شرک اکبر کا مرتکب ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت حرام ہے، اللہ یہ کہ وہ اپنی زندگی میں توبہ کر لے اور واپس آ جائے اور دین کی طرف پلٹ آئے، اللہ رب العالمین کو اسی طرح مانے جس طرح وہ چاہتا ہے، تو پھر اس کے پچھلے تمام گناہ چاہے وہ شرک بھی کرتا رہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے